اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم جاوید ایک زمانے میں مشہور تھے جنہوں نے دیوار، ترشول اور شعلے جیسی فلمیں لکھی، اور وہاں سے فلمی دنیا میں مار دھاڑ، تشدد زیادہ ہو گیا۔ آپ اس سے پہلے کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، گنگا جمنا تک بھی جو ہے ایک معنوں میں ابتدا تھی گنگا جمنا دلیپ کمار کی، جو پھر میرا گاؤں میرا دیش، اس طرح سے فلمیں ڈاکوؤں کی بنتی تھی، اور یہاں گن اور انسانوں کو مارنے کا ایک چلن شروع ہو گیا۔ تو سلیم جاوید کا جو جاوید اختر ہے، کل میں نے ایک اس کا کامنٹ دیکھا ویب سائٹ پہ۔ میری بیوی اکثر بتاتے ہیں کہ دیکھو انڈیا میں ایسا ہو رہا، تو جو سونو نگم اذان کے اوپر گنڈا گردی جو بولا، اس پر جاوید اختر نے بتایا کہ بھئی ہر مذہب کو اپنی جگہ خاموشی سے عبادت کر لینی چاہیے، چاہے وہ کرسچن ہو یا ہندو ہو یا سردار ہو یا مسلم ہو۔ جاوید اختر سب سے پہلے خود کا کیریکٹر دیکھو، کیونکہ تم لوگ حرام کھاتے ہو، تم پوری فلم انڈسٹری والے، اور تم لوگ اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ تم نام کے مسلمان ہو، میں ثابت کرتا ہوں میرے یہ اس ویڈیو میں، چاہے تم خانس ہو یا پھر وہ کوثر منیر جیسا ہو یا اور بھی جو ہے وہ عباس جیسا، امتیاز علی جیسے، یہ سب حرام کھاتے ہیں۔ عالیہ بھٹ جیسے حرام کھانے والوں کو اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تم کو دیکھو، اگر سے پانی میں اترنے کے بعد میں پانی کی گہرائی معلوم ہوگی، اسی طرح یہ جو ہے اسلام کے اندر اترنے کے بعد میں اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئے گی۔ تو جاوید اختر تم حرام کھاتے ہو، تمہارا بیٹا فرحان اختر ایک شادی کیا، پھر دوسری وہ شردا کپور کی بچی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا، یا جو بھی ہے اس کا باپ شکتی کپور پسند نہیں کرتا، اس طرح سے افواہیں اڑتی ہے۔ پھر تمہاری بیٹی ہے زویا اختر، اس کو بھی جو ہے زندگی نہیں ملے گی دوبارہ بولتی، پھر اس کے بعد زندگی اصل ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم۔ تو تمہارے گھر میں خود اسلام نہیں ہے۔ شبانہ اعظمی ہے، وہ سوشل ورک کرتی، لیکن اسلام کی پوری سچائی اس واسطے نہیں دے سکتی کہ وہ شیعہ لڑکی ہے۔ اس کا باپ جو ہے کیفی اعظمی اور شوکت اعظمی، یہ شیعہ لوگ تھے، ان لوگوں کو اسلام نہیں معلوم، اس واسطے تمہارے کو کھچڑی زندگی ملی، اور تم لوگ جو ہے اسلام کی حقیقت نہیں سمجھ کے فوراً جو ہے دوسرے مذہب کو بھی ٹھیس پہنچائے جیسی باتیں کرتے تھے۔ اپنی جگہ عبادت کرو جو لفظ ہے، ایک تو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، پہاڑوں پہ جا کے عبادت کرنا، گم ہو جانا، کہیں جو ہے تنہائی میں عبادت کر لینا، یا پھر رشی منی کے جیسا جو ہے وہ ہمالیہ پہ چڑھ جانا، اسلام میں نہیں ہے یہ سب۔ اسلام میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر تم باتھ روم بیت الخلاء جاتے ہو تو تمہیں دعا پڑھنی ہے، اگر رات میں سونے کے لیے جاتے ہو، نیند کے لیے دعا پڑھنی ہے، تم سفر پہ نکلتے ہو تب بھی دعا ہے، یہاں تک کہ تم ڈکار لیتے ہو استغفر اللہ پڑھ، چھینک لیتے ہو الحمدللہ بولنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، یہ دنیا بنایا اس انسان کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے، اور اس نے ایک کنڈیشن رکھا کہ تم میری عبادت کرنا اور پوری زندگی کرنا۔ اور پھر ہم مسلمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اذان تم جاوید اختر نہیں سمجھ سکے۔ جاوید اختر تم سوچو، تمہارے والد جو ہے شادی کے بعد دوسری شادی کی ہے، تم کو پسند نہیں تھا، لیکن تم بھی وہی کام کرے، شادی کے بعد پھر شادی کرے تم، اور بچوں کو جو ہے آوارہ زندگی دے دیے۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ مسلمان میرے بچے اسلام پہ چلنا بول کے میں خواہش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آنے والے نئے نسل بھی مسلمانوں کے بچے اسلام پر چلے۔ اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں، کنڈیشن ہوتا ہے انسان کو، یہ ملک میں جوری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں 2 بار پوسٹ پون کرایا، میں نے اس کو بتایا وہاں پر کورٹ میں ایک جگہ جو ہے آپ کو اگر نہیں کرنا ہے تو ریزن بتا سکتے ہیں۔ میں وہاں ریزن بتایا وہ خاتون کو کہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا گا، جبکہ میں وہ
जो है केस देखा ही नहीं, उस मुद्दा पे मैं ज्यूरी के लिए आ गया, जिरा करूँगा, कैसे करूँगा जबकि 11 लोगों को तुम लोग इजाज़त देते हो, और मेरा भी कंट्री जो है डेमोक्रेसी है इंडिया में, अब मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ। तो उसने कहा कि तुमको करना पड़ेगा। तीसरी बार अब मेरे को ज्यूरी ड्यूटी पे जाना है कल, कंपलसरी है। दुनिया में कोई भी मुल्क अपने मुल्क का कंडीशन रखता है कंपलसरी, उसी तरह अल्लाह ने इंसान को कंपलसरी इबादत के लिए बनाया। 90% वर्ल्ड में इंसान इबादत करता है, मगर चॉइस दिया, और चॉइस में सबसे बड़ी बात अजान की ये है, अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, अल्लाह बड़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी है, और आपको जो है नमाज़ पढ़नी है और नमाज से फ़ायदा उठाना है, ये बताया गया। फिर नमाज में ठहर के हम बता रहे कि जू गलत गए, क्रिश्चियंस गलत गए, क्रिश्चियनों को जो है अल्लाह ताला गलत जा रहे हैं बोल के बार बार बता रहा, और जू को पनिशमेंट मिला बता रहा, और बुत परस्तों को जो है जहन्नुम मिलेगी ये बता रहा। हम फ़ायदे की तरफ लोगों को आगाह कर रहे कि तुम इसके बाद मरने के बाद जहन्नुम में चले जाओगे, ये बात है। अब जावेद अख्तर तुम्हारी ज़िंदगी, ना तो तुम मज़हब समझ सके, ना तो तुम अज़ान समझ सके, ना तुम इस्लाम समझ सके, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमुन नबी रहमतुल आलमीन बन के आना। देखो अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ़ रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में, व रफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का डंका बजा दिया। ये बज रहा, लोग दाखिल हो रहे। अभी तुम जाकिर नायक का दौरा देखेंगे, या फिर दूसरे मुस्लिम्स यूरोप में कैसा इस्लाम में लोगों को ले आ रहे, वो लोग क्यों स्टडी कर रहे, इक़रा पढ़ के, पढ़ो बोल रहा कुरान में अल्लाह ताला, रीड, फिर वो लोग इस्लाम में आ रहे। अब देखो कई लोग हैं इस्लाम को नहीं समझने वाले, जैसे रिचर्ड हिचिन है, उन्हें रिचर्ड हिचिन मर गया, इस्लाम स्टूपिड बोला, कल मर गया। अब उसको पता चल जाएगा वहाँ क्या हो रहा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़बर पे जाके अज़ाब हो रहा सो बताए थे उमर रज़ी अल्लाह तआला को, तो वो अल्लाह के सुपुर्द हो गया, हिमाकत कर लेके गया जब तक ज़िंदगी थी। दूसरा रिचर्ड डॉकिंस है, कुरान को नहीं समझा, जबकि कुरान के अंदर हज़ारों मौजूज़े, कुरान खुद मौजूज़ा है, नहीं समझ सका। अब वो कमेंट करता कि कुरान में मौजूज़ नहीं है, जबकि मैं बताया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, अल्लाह ताला ये डिक्लेयर कर दिया कुरान के अंदर, और इसको क्रिश्चियनिटी ब्रेक नहीं कर सकी। इससे बड़ा मौजूज़ा क्या चाहिए बोला। फिर अगर से आप मौजूदों की तरफ आए तो एक मुर्गी जो है चोंच से अपने अल्लाह लिख रही, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अपनी चोंच से लिखा हुआ देख लो खाली, और बाद में जो है उसका पूरा आ जाना छोड़ दो, लिखने का तरीक़ा देखो उसके चोंच से उन्हें क्या कर रही, अलिफ कैसा लिख रही, फिर देखो पेश कैसा डाल रही, तजदीद कैसा डाल रही, और हु उन्हें आप पूरा देखेंगे अल्लाह तक पूरा मिलेगा आपको अल्लाह का लफ्ज़ लिखते हुए। दूसरी निशानी ये कि बच्चे कुरान पढ़ते हैं छोटी सी उम्र में, हाफिज़ होके कैसा पढ़ सकते हैं। फिर बाज़ बच्चे कुरान को देखकर जो है खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यूट्यूब पर देखो मौजूज़ों की तरह, करामतों की तरह। या फिर जो आप फूल देखो, एक रशिया में जो है सिर्फ उसका नाम ही फूल का नाम है, अजान का नाम से फूल, 15 साल से वो बेचने वाला बताया, पूरा यूट्यूब पर देखो। तो निशानियों से मज़हब है। अब मैं मेरे वीडियो में 1000 निशानियाँ बताता हूँ, बोला अगर हिंदुज़म सही है, बुद्धिज़्म सही है, सिखिज़म या क्रिश्चियनिटी या जूइज़म सामने आ जाओ, 1000 निशानियाँ बता लो, यूट्यूब पर डालो, मेरे से बहस करने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं इंशाल्लाह अल्लाह का दीन सच्चाई बताऊँगा, इस बात से कि मेरे को मरने के बाद कामयाब होना है, मरने के बाद जन्नत है, बोला जन्नत पाना है मेरे को, और वो हमेशा की ज़िंदगी, ये इम्तिहान की ज़िंदगी, यहाँ तकलीफ़ात है। अब तकलीफ़ात के ऊपर भी एक मिसाल दे दूँ मैं, मेरा भांजा है यहाँ 7 साल से, ग्रीन कार्ड नहीं आया, अभी अप्लाई किया हुआ है, स्पॉन्सर करा उसकी कंपनी, अभी तक नहीं मिला, तकलीफ़ में है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसकी बीवी को और जगह जॉब मिली, वो डॉक्टर है, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक जॉब कर रही, बच्चों को नहीं देख सकती, 2 बच्चे हैं, और उसकी वालदा को बुलाई थी, आज वो इंडिया वापस चले जा रही 3 महीने रहकर, उससे ज़्यादा नहीं मिला उसको वीज़ा। तो बच्चे बाद में जो है डे केयर सेंटर जाएंगे, इससे पहले अब तक नहीं गए, घर में रखे लोग, हालांकि दोनों कमाने वाले हैं।
پھر اگر سے آمدنی نہیں ہے تو فری میں بھی یا بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال سکتے ہیں 2 سال سے ہی. لیکن ایک بیوی الگ ہے، شوہر الگ ہے. شوہر اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا، پہلے گھر میں ایک ساتھ بیوی بچے تھے، اب اس کو سڈن اس کو جاب مل جانے کی وجہ سے 4-6 مہینے سے تکلیف اٹھا رہے، اور آگے اور تکلیف ہے. پھر اس کو جو ہے ماں کو چھوڑ کے آ کے کل سے پھر جب بڑی ذمہ داری ہے 8 بجے سے 8 بجے تک جاب پہ رہنا. اگر اسکول میں کچھ ہو جائے یا پھر وہ جو بیبی سیٹر کو دے گی وہ اس کے پاس کچھ ہو جائے، یہ اس کو نہیں معلوم. تکلیفات انسان کو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے دیا. مذہب بھی انسان کو اللہ نے دنیا میں برداشت کرنے دیا. ہندوازم کو ہم اسلام والے برداشت کرتے ہیں اس واسطے کہ وہ بتوں کو پرستش کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. پتھر کچھ نہیں دیتا. جبکہ ملیشیا میں ایک گولڈن جو ہے نا اسٹیچو ہے، ایسا دیوتا کا نام بھی نہیں ہے وہاں ملیشیا میں. اب وہ ملیشیا کے اندر وہ جگہ پوجا بھی نہیں ہوتی، اب خالی ایسا ٹھہرا ہوا ہے. پچھلے لوگ عقل نہیں تھی، بت کو عبادت کرے ملیشیا میں، اب وہ ختم ہو گیا. چائنا میں عقل نہیں تھی، بتوں کی عبادت کرے، مندریں بھی ڈھا دی گئی، بتوں کے ویران کھنڈرات ابھی بھی ملتے تم کو. تو انسان کو نہیں بتا سکتے کہ تو سچا جا رہا یا میں سچا جا رہا اسلام کے لیے. مگر اسلام میں نشانیاں ہیں، قرآن معجزہ ہے، اب تک ایک سنگل ورڈ نہیں بدلا. دوسری پورے مذہب کی کتابوں کا بدل گیا. تو تکلیفات دنیا میں آتے برداشت کرنا ہے. اور جاوید اختر کی وجہ سے میں اب بتاؤں، سلیم کی وجہ سے جاوید کو پہچانا گیا، کیونکہ میں 30-32 سالوں کا انڈیا سے باہر آ کے. اس زمانے میں تو سلیم پہلے تھا، جاوید بعد میں تھا. بعد میں میں نے اس کے گانے سنے، اس کو ایوارڈز ملے، 13-14 ایوارڈز لیا انہیں سالوں میں. جاوید اختر شاعر کے طور پہ، اس کا باپ بھی شاعر تھا. لیکن کیا تیرے بچے جنت پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ڈال دے گا. کیونکہ دیکھ، جو تو گانے لکھا یا گانے گھروں میں بجتے، اگر عبادت ہو رہی، خلل ہو رہا تو تیرے کو گناہ مل رہا، اس کا وبال مل رہا. اگر گھر میں ٹی وی پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کوئی سلیم جاوید کی کہانی کے، اور گھر میں ڈسٹرب ہے اور وہ گھر میں سکون نہیں ہے، وہ اس کا وبال سلیم جاوید کو ملے گا، تمہاری اولاد کو ملے گا. اس واسطے تمہارے گھروں میں بچیاں جو ہے شادیاں کر کے بھی جو ہے طلاق لے کے چلے آتے. جیسے ارباز خان کی بیوی طلاق لے کے چلے گئی یا ایسی چھوڑ کے چلے گئی، یا پھر فرحان اختر کی ہے یا چلے گئی، یا پھر وہ شردا کپور کا کیا چکر ہے اللہ والا. تو اس طرح سے تمہارے پاس امن و امان اور سکون کی بات نہیں کر سکتے تم لوگ. تم دوغلے باتیں کر سکتے ہندوؤں کو خوش کرنے کے، مسلمان ہیں تم لوگ، مگر چاٹتے تلوے تم ہندوؤں کے. حق نہیں بول سکتے، اور حق بولنے کے لیے اذان ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا دوسرے مذہب کو بھی اجازت دو، ان کی اپنی عبادت ہے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑو بھی مت بولا. اتنی بڑی جو ہے اعلیٰ ذات اللہ کی، جس نے انسان کو عبادت کرنے کا طریقہ دے دیا، اور تم جیسے لوگ اپنی اپنی جگہ عبادت کرو بولے، جبکہ تم خود حرام کھاتے، تم خود جو ہے گھر کو اسلام کا نہیں رکھ سکتے، تم نام کے مسلمان ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.